عالم برزخ سے منتقل ہوں گے عالم قیامت کی طرف، جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ وہ یہ نہ سوچے کہ وہ ایک دن ہے، وہ عالم کیسے ہوگا؟ 50,000 برس کا وہ ایک دن ہونے والا ہے۔ وہ ایک عالم ہے، وہ ایک زندگی ہے، اور کیسی زندگی ہے کہ یوم الحسرہ، یوم الندامہ، بھوک کا عالم، پیاس کا عالم، شدت کا عالم ہوگا۔ تبل السرائر مسلم کو کہا گیا، اللہ نے کائنات میں قانون بنایا کہ وہ ستار العیوب ہے، اس نے سب کا گناہ ایک دوسرے سے چھپا رکھے۔ میری حقیقت کیا ہے وہ آپ کے آشکار نہیں ہے، آپ کی زندگی کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے پر کھل جائے تو جنازے سڑتے رہ جائیں گے، کوئی نماز پڑھانے والا موجود ہوگا۔ اگر یہ حقیقت ایک دوسرے پر آشکار ہو جائے تو ممبر خالی ہوں گے، آپ میرے ممبر کے نیچے نہیں ہوں گے، میں آپ کو سنانے پہ آمادہ نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ایک دوسرے سے گناہوں کو چھپایا، مگر وہ خدا کہتا ہے میں ستار العیوب بس اس وقت تک ہوں جب تک تم اس عالم میں دنیا میں ہو۔ آؤ گے قیامت کے دن تو یہ وہ دن ہے یوم تبل السرائر، جس دن راز کو فاش کر دیا جائے گا۔ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جو زندگی تھی ہماری، جو عقائد تھے ہمارے، جو اعمال تھے ہمارے، جو اخلاق و کردار تھا، جو دلوں کے اندر کینہ اور حسد اور بغض پایا جاتا تھا، وہ سب کا سب آشکار ہو جائے گا۔ اللہ، وہ 50,000 برس کا ایک دن، اور جب وہاں سے منتقل ہوں گے تو عالم دوام کی نوبت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیں کہ چونکہ 3 عوالم جو ہم گزار کر آئے ہیں اس میں ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا، اللہ نے جیسے چاہا عالم زر میں موجود کر دیا، جس کو چاہا ہمارے جد کی صورت میں، باپ کی صورت میں منتخب کر دیا، جس کو چاہا ماں کی صورت میں انتخاب کر لیا، ہمارا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ جس کو چاہا باپ بنایا، جس کو چاہا ماں بنایا، جب چاہا اس نے ہمیں روح کی صورت میں عالم زر میں موجود کر دیا۔ چونکہ پچھلے 3 عالموں میں کوئی اختیار نہیں تھا، لہذا اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ چونکہ اختیار نہیں ہے لہذا جس عالم میں بھیجوں گا وہاں کے عالم کے متعلق جو ضرورتیں ہوں گی وہ میں تہیا اور مہیا کروں گا۔ عالم زر میں، عالم روح میں وجود کیسا ہوگا یہ اللہ طے کرے گا، کیونکہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ عالم اسلام میں چونکہ کوئی اختیار نہیں ہے لہذا جسم اللہ عطا کرے گا، وہ جیسا جسم ہو، نطفے کی صورت میں، مضغے کی صورت میں، علقے کی صورت میں، شکم مادری میں کوئی اختیار نہیں، لہذا اللہ کبھی وجود کو ہڈیوں میں تبدیل کرے گا، کبھی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دے گا۔ اس عالم میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس دنیا سے پہلے 3 عالموں میں کوئی اختیار نہیں، اللہ نے جسم اپنی مرضی سے دیا۔ اس چوتھے عالم میں اللہ نے جسم کے ساتھ ساتھ اختیار بھی دیا۔ عالم زر میں کوئی اختیار نہیں تھا، اسلام میں کوئی اختیار نہیں، ارحام میں کوئی اختیار نہیں، اس دنیا میں اختیار ہے۔ چاہو اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارنا اور چاہے شیطان کے کارندے بن کے زندگی گزارنا، یہ تمہارا اختیار ہے۔ چاہے تم اطاعت کی زندگی گزارو، چاہے معصیت کی زندگی، چونکہ اس دنیا میں اب تمہیں اختیار مل رہا ہے، لہذا آنے والے جو 3 عالم ہیں وہاں جسم کیسا ہوگا، وہاں مکان کیسا ہوگا، وہاں حیولہ کیسا ہوگا، وہاں کھانا کیسا ہوگا۔ اب ہماری عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اختیار تمہارے پاس ہے تو مکان تمہیں بنانا پڑے گا، کھانا تمہیں مہیا کرنا پڑے گا۔ عالم اسلام میں تمہارے پاس اختیار نہیں تھا، عالم ارحام میں تمہارے پاس اختیار نہیں تھا، اس دنیا میں اختیار، اللہ کے بندے بن کر آؤ گے تو اب عالم زر میں جو تمہیں مکان چاہیے ہوگا، عالم زر میں جو تمہیں لباس چاہیے ہوگا، عالم برزخ میں جو تمہیں مکان چاہیے ہوگا، عالم برزخ میں جو تمہیں کھانا چاہیے ہوگا وہ تمہیں تہیا کرنا پڑے گا۔ لہذا اب ہمارے عقائد میں ایک بڑی بحث ہے تجسم اعمال کہ ادھر ہمارے جسم کو ہماری قبر میں لا کے رکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو دین کے منکر ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب میری انگلی کو کاٹ کے زمین پہ رکھ دیا جائے، تو اب یہ جب یہ کٹی ہوئی انگلی ہے اس کے اوپر 4 ہتھوڑے آپ ماریے، چاہے اس کو آپ آگ میں ڈال دیجیے، کیا فرق پڑے گا؟ اور بات بالکل واضح ہے، بالکل ثابت ہے، میری انگلی کو میں نے بدن سے جدا کر دیا جائے اور زمین پر رکھ دیا جائے، اس کو چاہے ہتھوڑے ماریے اور چاہے اس کو آگ میں ڈالیے، مجھے کوئی درد ہونے والا نہیں، کوئی تعلق ضرور ہے میرا، کہ افسوس تو ہوگا کہ صاحب یہ میری انگلی ہے، لیکن کوئی درد محسوس نہیں ہوگا۔ جو خدا کو نہیں مانتے، جو دین کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب جب روح نکل گئی وہ قول آتے ہیں، جب کوئی جان ہی نہیں ہے تو قبر میں جو عذاب ہوگا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یا قبر کی دیواریں آ کر ہمیں پیس دیں گی، فشار قبر ہو جائے گا، کیا فرق پڑے گا؟ جب وہ انگلی کٹ جاتی ہے تو جلائی جائے یا کوٹی جائے، کیا فرق پڑے گا؟ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ یہ جو ہمارا جسم مادی ہے جب یہ قبر میں رکھا جائے، کاش توجہ ہوا، جب یہ قبر میں رکھا جائے تو عذاب بظاہر اس جسم پر ہونے والا نہیں ہے، پر وہ کون سا جسم؟
کہ ادھر قبر میں داخل کیے جاؤ گے، اپنے اعمال کی بنیاد پر تمہاری روح کو اس جسم سے مرتبط کیا جائے گا جو جسم تم نے اپنے اعمال و افعال سے عمل کیا۔ اور اس کو علم کلام میں بحث میں نام دیا گیا تجسم اعمال کا۔ وہ کیا ہے کہ تم دنیا میں جو کوئی بھی عمل کرو گے، نیک عمل کرو گے تو اس کا اپنا ایک جسم بن جائے گا، برا عمل کرو گے تو اس کا اپنا ایک جسم بن رہا ہے۔ یہی وہ جسم ہوگا جو قبر میں ہماری روح سے متعلق کر دیا جائے گا۔ عذاب ہوگا تو اس جسم برزخی کے اوپر، انعامات ملیں گے تو اس جسم مثالی کے اوپر، پھر اس جسم کا کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ پھر اس کا کیا ہوا؟ ہم نے لذتیں تو اس جسم کے ذریعے لی، ہم نے مصیبتیں تو اس جسم کے ذریعے اٹھائی۔ سورہ قیامت میں اللہ کہتا ہے ہاں بالکل اس جسم کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم، لا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی قسم۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اب یہ جسم اٹھایا نہیں، یہ تمہاری پاؤڈر کی بھی ہڈیاں بھی قیامت میں پھر سے اٹھائی جائیں گی، یہ تمہاری انگلی پر پڑے ہوئے نشانات بھی ویسے ہی واپس آئیں گے جیسے دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ جسم آئے گا قیامت میں، مگر مرنے کے دن سے لے کر قیامت تک جو برزخ کا سفر ہے اس کے لیے جو جسم آمادہ ہوگا وہ ہماری کرتوتوں سے آمادہ ہوگا، وہ ہمارے اعمال و افعال سے ہوگا۔ لہٰذا عزیزوں، میرے بھائی، میرے دوستوں، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ حیات تمام ہو جائے گی۔ کتنے دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے اور یہ تیزی کے ساتھ تمام ہو گئی۔ جب آپ اس مجلس میں آئے تھے، میں ہر مجلس میں کہتا ہوں، تو آپ کی اپنی اس زندگی میں، آپ کی اپنی اس حیات میں 1 گھنٹہ اضافی تھا، مگر اب تک وہ آپ کی زندگی سے 1 گھنٹہ ختم ہو چکا ہے۔ جب تک یہ مجلس تمام ہوگی آپ اپنے گھروں پہ پہنچیں گے 2 گھنٹے آپ کی زندگی سے ختم ہو چکے ہوں گے، اللہ، جو کبھی واپس آنے والے نہیں ہیں۔ وقت آخر ملک الموت کی خدمت میں دنیا بھر کا سونا اور چاندی اس کے حوالے کر دیجیے کہ وہ 2 گھنٹے واپس کر دے، وہ واپس ہونے والے نہیں ہیں۔ اب من تاجر وہ ہوتا ہے جو اپنے سرمایہ کو وہاں ضائع کرتا ہے جہاں سے اسے فائدہ ہو۔ اس لیے کہ قیامت میں ہر کسی کو گھاٹا اٹھانا ہے، ہر کسی کو خسارہ اٹھانا ہے۔ اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے بلا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ مجلس میں جائیں تو سوچے کہ ہمارا وجود کہاں ہے۔ 2 گھنٹے جب ختم ہوں تو پھر اپنے کردار کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں، اپنے عقائد کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں، اپنے اعمال کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں۔ جب مجلس تمام ہو تو دیکھیں کہ مجلس کے بعد عقیدے میں ذرہ برابر تبدیلی آئی یا نہیں، عمل کو بہتر کرنے کی توفیق پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، اخلاق کو بدلنے کی نیت پیدا ہوئی یا نہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی تبدیل ہونے کی نیت ہو گئی تو ہمارا آنا بھی کامیاب ہو گیا، اور یہ آنا مرحوم کے اشارے ثواب کے لیے۔ لیکن ہم جیسے آئے ویسے ہی واپس چلے جائیں تو پھر ہاں بیٹھنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اس لیے کہ اس فرش اعضاء کا اپنا ایک تقدس ہے، اپنا ایک مقام ہے کہ جب یہاں کوئی آ کر بیٹھتا ہے حسین کے نام پر، جب یہاں کوئی بیٹھتا ہے آ کر اہل بیت کے نام پر، تو پیغمبر فرماتے ہیں 1 گھنٹے کی مجلس علمی میں بیٹھنے کا ثواب 12,000 ختم قرآن کے برابر ہوتا ہے، بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ مگر عزیزان گرامی، یہ جو 2 گھنٹے ہم نے خرچ کیے ہیں کہ جن کی قیمت پوری کائنات کی دولت کے مقابلے میں بھی ارزش کر نظر آتی ہے، وہ ضائع ہو جائے گا اگر ہم نے اپنے عقیدے کو نہ بدلا۔ لہٰذا میں کبھی کسی سے نہیں کہتا کہ فلاں کی مجلس میں نہ جائیے، فلاں کو نہ سنیے، میں کہتا ہوں جہاں دل کرے وہاں بیٹھیے، جس کی مجلس سننا ہو سنیے، مگر جب مجلس تمام ہو تو ایک محاسبہ کریے کہ جیسے آئے تھے ویسے تو واپس نہیں جا رہے ہیں۔ عقیدے میں بہتری پیدا ہو رہی ہے، عمل میں بہتری پیدا ہو رہی ہے، اخلاق و کردار بدلنے کی نیت پیدا ہو رہی ہے، تو بس ہمارا آنا کامیاب ہوگا۔ واہ واہ۔ اور خدا کی قسم اس مجلس کے علاوہ دوسرا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں سے اتنی جلدی کوئی اپنے آپ کو بدل سکے۔ نمازیں بھی بدلتی ہیں انسان کو، روزہ بھی بدلتا ہے، صدقات بھی بدلتے ہیں، کارائے خیر بھی انسان کی زندگی کو بدلتے ہیں، مگر جیسی مقناطیس اور جیسی کشش فرش اعضاء حسینی میں جو اثر اس فرش اعضاء کے اندر پایا جاتا ہے، ایسا اثر کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے ہماری توجہ سب سے زیادہ ایصال ثواب کے لیے انہی مجالس سرور سید الشہداء کے لیے ہوتی ہے۔ ہزاروں طریقے ایصال ثواب کے، مگر پہلا مصداق ایصال ثواب کا یہی مجالس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف فرش اعضاء نہیں ہے، یہ حسین کی وہ کشتی ہے جو حسین نے سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں سجائی، اور یہ فرمایا تھا کہ جو بھی اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا۔ کون سوار ہوگا؟ صرف وہ جو میدان کربلا میں تھے، صرف وہ جو حسین کو دیکھ رہے تھے۔ کہا نہیں، حسین نے حر جیسے فرد کو معاف کر کے قیامت تک کے لیے اپنی سجی ہوئی کشتی کو آمادہ کر دیا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو خیمہ سجایا تھا وہ خیمہ مجلسوں کی صورت میں سجا ہوا ہے۔ آؤ حسین کی طرف، وہ حسین جو حر کو معاف کر سکتا ہے وہ تمہیں کیسے نہ معاف کرے گا؟ ایک مرتبہ آؤ تو ویسے جیسے حر ہے۔ اللہ
शब जुमा है अजीज़ों, शब रहमत है, शब मग़फ़िरत है, शब इस्तरजाए अरवाह है। अरवाह आती हैं हमारे पास तमन्ना करती हुई, हमारे लिए कुछ भेजो, ईसाल करो। बाज़ रवायात में आया ऐसे आवाज़ लगाते हैं जैसे कोई फ़कीर तुम्हारे दरवाजे पे आवाज़ लगाता हो, और ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा शिकम सीर हो गया हो तो गोश्त में लगी हुई उन हड्डियों को नजिस जानवरों की तरफ फेंक दो और उसका सवाब हमें भेज दो कि हम उससे ज़्यादा मुस्तहिक़। अल्लाह अकबर। हम कितने मजबूर हो जाते हैं, हम कितने मोहताज हो जाते हैं मरने के बाद। मगर हाँ, ये हुसैन का शर्फ है कि जब दूसरी कौम वाले मरते हैं तो बस वो मर जाते हैं, उनका नाम अमल बंद हो जाता है। मगर ये हुसैन के चाहने वालों की कुर्बानियों का असर है कि जो जिंदगी में इनसे मुतवस्सिल हो जाए, वो दुनिया से चला भी जाए तो अल्लाह साले सवाब का दरवाजा खोल के रखता है। आप चले गए हो, तुम्हारे लिए नेकियां होगी, तुम्हारे नामे अमल में इजाफा होगा, इसलिए कि तुम उसके मानने वाले हो कि जिसने मैदान करबला में अपने ऊपर निसार होने वालों को आईना आईना मुस्लिम, ए मेरे मुस्लिम तुम कहाँ हो, ए मेरे ज़ुहैर कहाँ हो, आवाज़ दो। कुरैर हबीब व शबीब, देखो तुम्हारा इमाम मैदान करबला में आया है, लाशों में राशा तारी हो गया, लाशें हिलने लगी। आका मौत ने मजबूर कर दिया, तो बाहर आपके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं। अल्लाह आपको किसी गम में रुलाए सिवाय गमे अहले बैत के। आप मुतवज्जे गिरियां हैं, मैं अपनी मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। रवायत बताती है सरकार सैयद शुहदा ज़ैनुल औलिया मकाम की खिदमत में आए हैं। बहना भाई रुखसत आखिर के लिए आया है, खुदा हाफिज। सकीना तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। हुसैन ज़ैनब के खेमे से निकलने लगे, अभी चाहते ये थे कि अस्बे बावफा पर सवार हो। ज़ैनब ने आवाज़ दे के पुकारा, मेरे भैया। एक मरतबा खेमे में और तशरीफ ले आए, घोड़े से ज़मीन पर आए, खेमे हज़रत ज़ैनब में पहुँचे। ज़ैनब ने हुसैन को सामने बिठाया, मेरे भैया अम्मा फातिमा जब दुनिया से जा रही थी मुझसे वसीयत की थी, ज़ैनब मेरा लाल जब रुखसत आखिर के लिए आए तो एक मरतबा तो अपनी तरफ से रुखसत करोगी, तो मेरी तरफ से रुखसत करना। भैया अम्मा फातिमा की तरफ से रुखसत हो लो। बहन ने भाई के गले में बाहें डाली, रोना शुरू किया। हुसैन ने सूरज की जानिब देखा, असरे अशूरा का वक्त करीब है, वादे दिलसी को अदा करना है, बस खुदा हाफिज कहो। हुसैन ने ज़ैनब को खुदा हाफिज कहा, अज़्म बावफा में सवार हुए, मैदान कारदार में आए, लाशों को पुकारा। कभी अब्बास को पुकार के कहते मेरे भैया तुम्हें बड़ा इश्तियाक था हुसैन की जंग देखोगे, आओ जरा। हुसैन जंग शुरू करता है, मेरे लाल अकबर आओ देखो, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो। हुसैन ने तलवार को बेमियान किया। शब जुमा है ना, ज़ियारत इमाम हुसैन से मंसूब है आज की शब, इसलिए कि आज की रात 4000 मलाइका मैदान करबला में आते हैं, हुसैन की सरी का बोसा लेते हैं, फातिमा को हुसैन का पुरसा क्या कहता है, मैंने मैदान करबला में हुसैन के मज़ार के पास शबे जुमा अली अकबर के मसाए पढ़े, आधी रात में आकर सो गया, ख्वाब में हुसैन को देखा, बाल बिखरा कर कहते हैं अब्बास आज के बाद अकबर के मसाए क्या कोई गलत रवायत पढ़ती? क्या नहीं, मसाइब तो सही पढ़े, मगर जब शबे जुमा आती है अम्मा फातिमा जन्नत से पुरसे के लिए आती है तो अम्मा के सामने अकबर के मसाइब पढ़े। अरे जब तुमने कहा क्या हुसैन ने कड़ियल जवान की सीने से सीना लगाया, अम्मा बर्दाश्त न कर सकी, अम्मा से मर्सिया खा। जब कड़ियल जवान का लाशा दरवाजे पर है, ज़ैनब तेरी कमाल, उम्मे लैला तेरा लाल कुर्बान हुआ, बाबा अली